اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو حق اور باطل کا تقابل تھا وہ فردی لیول پر تھا، انڈیویجول لیول پر تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء اولو العزم میں سے پہلے نبی ہیں، تو ان کے زمانے میں تقابل حق اور باطل اپنے نیکسٹ لیول پر یعنی سیکنڈ لیول پر آتا ہے، اور وہ کون سا لیول ہے؟ وہ ہے اجتماعی لیول۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو جو خطاب کیا گیا ہے، جو مختلف خطابات اور الفاظ آئے ہیں، مثلا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، یہ جو قوم کے الفاظ ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان انبیاء علیہم السلام یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جو آگے کچھ اور انبیاء ہیں، ان کے جو مقابلے میں جو باطل تھا وہ ایک انڈیویجول نہیں تھا، ایک شخص نہیں تھا، بلکہ ایک قوم تھی۔ یعنی ایک قوم تھی یعنی ایک سوسائٹی، ایک پورا معاشرہ باطل کے فارم میں آ چکا تھا، باطل کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ بس حضرت نوح علیہ السلام ہے، حق کا فرنٹ ہے، اور باطل کا فرنٹ ہے قوم کی شکل میں۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں باطل ایک سوسائٹی کی شکل میں نہیں ہے، اگرچہ اس میں سوسائٹی ہے لیکن ایک سوسائٹی کے نیکسٹ لیول پر ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ آپ جواب دیں۔ حضرت ابراہیم، ممکن ہے آپ یہ جواب دیں کہ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود تھا۔ آپ کا جواب صحیح ہے لیکن نامکمل ہے۔ کمپلیٹ اور مکمل جواب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے مقابلے میں جو باطل تھا وہ نمرود نہیں تھا بلکہ حکومت نمرود۔ یہ صحیح جواب ہے، حکومت نمرود حضرت ابراہیم کے مقابلے میں ہے۔ یعنی حضرت اب آپ خود دیکھیں نا، انڈیویجول لیول پہ باطل تھا پہلے، اب نیکسٹ لیول پر، سیکنڈ لیول پر ایک سوسائٹی تھی، اور تھرڈ لیول پہ اب آئیں تو ایک سوسائٹی نہیں بلکہ سوسائٹی سے بالاتر ایک حکومت ہے جو حق کے مقابلے میں کھڑی ہے۔ ایک حکومت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت الہی کو قبول نہیں کر رہی۔ یہ تقابل حق اور باطل کا نیکسٹ لیول اور تھرڈ لیول ہے۔ اب آیا اتنے ہی لیولز ہیں؟ نہیں، اب ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے تو تقابل حق اور باطل اپنے عالی ترین لیول تک پہنچ جاتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے سیشن کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حکومت ہے، حکومت کی منسٹریز ہیں، جس طرح آج حکومتیں ہوتی ہیں، صحیح ہے، حکومت کی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے، مختلف منسٹریز ہوتی ہیں اور اراکین ہوتے ہیں اور مختلف ادارے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ حکومت کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت نمرود کی حکومت میں بھی یہ سب کچھ تھا۔ یہ پوری حکومت، سسٹم آف گورنمنٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کھڑی ہوتی ہے اور ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اب ایسا معاشرہ ہے، ایسے معاشرے میں حضرت ابراہیم کو مبعوث کیا گیا ہے۔ خداوند متعال نے اب یہاں پر اب دیکھیں بات کیا، اب اس تقابل حق اور باطل کو مد نظر رکھیں۔ اب ہم ڈیٹیل میں نہیں بات کر سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، خود انبیاء کا موضوع ایک مستقل موضوع ہے کہ ہمیں ہر نبی کی تاریخ کو ایک مستقل طور پر دیکھنا ہوگا تقابل حق اور باطل کی نگاہ میں۔ ایک سوال ہے یہاں پر، ممکن ہے آپ یہ سوال کریں اور کرنا بھی چاہیے کہ یہ
کہاں آیا کوئی روایات ہیں، کوئی آیات ہے کہ ہمیں ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تقابل حق اور باطل انڈیویجول لیول پہ تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تقابل حق اور باطل سوسائٹل اور اجتماعی لیول پہ تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تقابل حق اور باطل اپنے حکومتی لیول پر آ چکا تھا؟ اس کے لیے کوئی آیات ہیں، کوئی روایات ہیں؟ جواب یہ ہے کہ آیات موجود ہیں۔ آپ ایک مرتبہ قرآن مجید کو تقابل حق اور باطل کی نگاہ سے مطالعہ کریں، قرآن کا صحیح تلاوت بھی کریں لیکن مطالعہ بھی کریں۔ ہمیں دین کو ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھنا ہوگا۔ کس طرح ہم اپنے ڈگریز کے لیے اور جابس کے لیے کالجز جاتے ہیں، اور کالج میں بالکل بہترین ایک اسٹوڈنٹ کی طرح انجینئر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید بھی ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ کی طرح مطالعہ کرنا ہوگا۔ دین کا سلیبس، اس حیثیت سے ہم قرآن کو دیکھیں کہ قرآن دین کا سلیبس ہے، اس اعتبار سے ہم آئیں ایک اسٹوڈنٹ کی طرح قرآن کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ تقابل حق اور باطل کے اعتبار سے یہ لیولز کہاں موجود ہیں۔ اس کو آپ ایک دفعہ دیکھیں تو معلوم ہو سکتا ہے۔ خدا سے اب یہاں پر خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا نمرودی معاشرے میں، حکومت نمرود کے معاشرے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا سے آپ دیکھیں آنے والی امتوں کے لیے لسان صدق طلب کرتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 84، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ فی الآخرین۔ صحیح خداوند متعال سے حضرت ابراہیم آنے والی امتوں کے لیے لسان صدق طلب کرتے ہیں۔ اب یہ لسان صدق کیا ہے، اس کے لیے تفسیر کی طرف رجوع کیا جائے، یہاں ہم اس کو الیبریٹ نہیں کر سکتے۔ اب اس دعا کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی دعا کی وجہ سے راہ ابراہیم، شریعت ابراہیم اور ملت ابراہیم جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اپنی بقا اس کو مل جاتی ہے۔ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند مرحلوں میں ان کا امتحان لیا، اور چند مرحلوں میں ان کو ہجرت کے لیے مأمور کیا تاکہ وہ ایک توحیدی سوسائٹی بنائیں، ایک توحیدی معاشرہ بنائیں۔ اسی وجہ سے ان کو مأمور کیا جاتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ بنائیں تاکہ آنے والی امتیں آئیں اس کعبہ کے گرد جمع ہوں اور ایک توحیدی معاشرے کی بنیاد رکھے پوری دنیا میں، جس کا سینٹر مثلا مکہ ہو۔ اوکے، اب آخری جو امتحان ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، مختلف امتحانات کے بعد جو آخری امتحان ہے، اس میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو جائیں تو نتیجے میں ان کو مقام امامت ملے گا، اور الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بخوبی کامیاب ہوتے ہیں اور ان کو مقام امامت ملتا ہے۔ لیکن سوال کہ وہ اس کٹھن امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ ٹھیک، اب یہاں پر آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ٹھیک، اب آگے بھی آیت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت ملتی ہے، لیکن کیسے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کو مبتلا کیا گیا کلمات کے ذریعے۔ اب یہاں پر خداوند متعال کی اس آیت کو تفسیر کرنے کے لیے ایک راوی امام صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت میں اس کو نکال لیتا ہوں یہاں پر، سورہ کتاب ہے شیخ صدوق کی، اس کتاب کا نام ہے الخصال۔ الخصال کے اندر راوی یہ روایت آئی ہے کہ راوی امام صادق علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اے امام، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جس میں خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ اب دیکھیں میں عین روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، عن المفضل ابن عمر عن الصادق جعفر ابن محمد علیہ السلام
سألتہ عن قول اللہ عز وجل، میں نے امام سے اس آیے خداوندی کے بارے میں پوچھا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتِ، اے امام یہ کلمات کیا ہیں؟ قال، امام نے فرمایا، هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَلَقَّاهَا آدَمُ مِن رَبِّهِ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ وہی کلمات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے تلقی کیے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ماہ رمضان میں بھی ہم نے مفصل ان کا قصہ بیان کیا خدا کی توفیق سے اور حضرت آدم کی دعاؤں سے، اور اس کے بعد پھر محرم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا، اور پھر آج دوبارہ اشارہ ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب امتحان میں ڈالا گیا جنت کے اندر، تو اس کے بعد جب ان کو وسوسہ کیا جاتا ہے شیطان کی طرف سے اور وہ اس پھل کو کھا لیتے ہیں، تو وہ پشیمان ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور اس توبہ کے اندر خداوند نے متعال خود تعلیم دیتے ہیں حضرت آدم کو کہ اے آدم اگر تمہیں توبہ کرنی ہے تو ان الفاظ کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے توبہ کریں۔ تو اس وقت بیان ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کون سے کلمات اخذ کیے اور تلقی کیے، اب امام علیہ السلام وہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کلمات یہ ہیں، انہو قال، کہ حضرت آدم نے یہ فرمایا، یا ربی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، یہ وہ کلمات ہے کہ جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور فتاب علیہ، خداوند متعال نے جو ہے وہ مد مقابل ان کی توبہ قبول کی۔ اب آگے بھی دیکھیں روایت میں کہ الا تبت علی فتاب اللہ علیہ انہ هو التواب الرحیم، حضرت آدم نے ان کلمات کے ذریعے توبہ قبول کی اور بعد میں فتاب اللہ علیہ، ان کی توبہ قبول ہوئی کہ بے شک خداوند متعال هو التواب الرحیم ہے، خدا تواب ہے، رحیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہی کلمات کے ذریعے جو ہے، بلکہ یہ یوں کہوں بہتر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان انہی کلمات کے ذریعے ہوا، اور انہی کلمات کو اخذ کر کے اور تلقی کر کے مقام امامت تک پہنچتے ہیں۔ اب آگے جو روایت آتی ہے وہ خوبصورت ہے۔ امام رضا علیہ السلام دیکھیں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم آیا ابراہیم کو، اور یہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام اپنی صداقت کو ثابت کرتے ہیں اور اپنی سچائی کا ثابت کرتے ہیں اور ثابت قدمی بھی دکھاتے ہیں یہاں پر، کہ جس کے نتیجے میں پھر کیا حکم آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے ایک دمبے کو ذبح کیا جائے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تمنا کرتے ہیں خدا سے کہ اے خدایا تو مجھ سے یہ امتحان واپس لے رہا ہے، یعنی میں اس امتحان میں مبتلا ہونا چاہ رہا ہوں، میں اس سختی ذبح اسماعیل کو تحمل کرنا چاہ رہا ہوں، تو مجھ سے یہ تحمل واپس لے رہا ہے، تو مجھے یہ امتحان لینے دے، صحیح، اس امتحان کو ڈسیبل نہ کر میرے لیے، I need to do this exam۔ لیکن یہاں پہ خداوند متعال نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچائیں، وہی مقام امامت، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے خداوند متعال کہ اے ابراہیم تیرے نزدیک میرے بندوں میں سے بہترین بندہ کون ہے؟ تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں خدایا تیرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا احب الی من نفسی، اپنے آپ سے زیادہ میں تیرے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ پھر خدا نے ایک اور سوال پوچھا ابراہیم سے کہ اے ابراہیم کیا ذبح اسماعیل کی مصیبت تجھ پر سختر ہے فرزند محمد کی ظالمانہ شہادت کی مصیبت سے؟ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب جواب دیا کہ فرزند محمد کی شہادت کی مصیبت وہ زیادہ بڑی مصیبت ہے میرے فرزند کی ذبح کی مصیبت سے، میرے فرزند کی قربانی کی مصیبت سے، وہ مصیبت زیادہ مصیبت ہے اور مظلومانہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہاں پر خداوند متعال نے
اپنے فرشتوں کو مأمور کیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے روز عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھیں. ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مصائب پڑھے جاتے ہیں اور نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو سینے میں درد ہوتا ہے، رنج محسوس ہوتا ہے. خدا نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اب دیکھیں یہ اب جو موقع یہاں پر ہوا ہے، یہاں جو واقعہ پیش آتا ہے کہ مصائب پڑھے جاتے ہیں اور ان کو دکھایا جاتا ہے کہ روز عاشورہ میں حسین کے ساتھ یعنی فرزند محمد کے ساتھ کیا مبتلا اور کیا مصیبت پیش آتی ہے. تو خداوند متعال یہاں پر فرماتے کہ یہاں پر ابراہیم نے ذبح اسماعیل پر گریہ کرنے کے بجائے، اس مصیبت پر گریہ کرنے کے بجائے کس مصیبت پر گریہ کرنے کو چنا، کس مصیبت پر گریہ کرنے کو ترجیح دی، اولویت دی؟ فرزند حسین پر، فرزند محمد پر گریہ کرنے کی مصیبت کو اولویت دی. امام حسین کی شہادت پر گریہ کرنے کو زیادہ ترجیح دی ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام یہاں پر گریہ کرتے ہیں. اور یہ وہ موقع ہے کہ ان کو مقام امامت ملتا ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ ہے اس آیت کا معنی. کون سی آیت کا؟ سورہ صافات میں آیت نمبر 107، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم. ذبح عظیم کا مطلب اور تفسیر اور مصداق یہی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام. اب یہاں پر مجھے اپنے ایک استاد کا قول یاد آتا ہے جو کہ خود اپنے استاد آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں. فرماتے کہ آیت اللہ بہجت اپنے استاد سے یعنی آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں ہیں کہ اگر میں نے اور آپ نے اس کو اپنا لی تو نتیجے میں معنویت کے اور اسپریچولیٹی کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے اور یہ سفر سیر و سلوک ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. فرماتے کہ دو چیزیں، پہلی چیز تلاوت قرآن اور دوسری چیز امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ وزاری کرنا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آسانی سے، وہ خود فرماتے کہ آسانی سے اور راحت انسان جو ہے معنویت اور سیر و سلوک اور انسانی اور الہی کمالات اس کے اندر محقق ہو سکتے ہیں. کہ انسان کا ہدف بھی یہی ہے اس دنیا میں کہ اسماء الہی کو، خدا کے اسماء کو اپنے اندر محقق کرنا، کہ جو تلاوت قرآن اور امام حسین پر گریہ زاری کرنے سے جو ہے وہ محقق ہوگا. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ مقام امامت پر پہنچنے کے بعد توحیدی معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں. یہاں پر ہم تقابل حق اور باطل کو نیکسٹ لیول پر جاتے ہیں. صحیح، اب ہمارے پاس چونکہ ٹائم بھی ہے اس وقت، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقابل حق اور باطل کہاں پر ہے. دیکھیں 3 لیولز آپ دوبارہ یاد رکھیں، میں تکرار کر رہا ہوں. پہلا لیول تقابل حق و باطل کا انڈیویجول لیول تھا حضرت آدم کے زمانے میں. سیکنڈ لیول اجتماعی تقابل حق اور باطل کا، سوسائٹل تقابل جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور حکومتی تقابل حق اور باطل کا کہ حکومت نمرود اور سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ تھرڈ لیول ہے. اب تقابل حق اور باطل اپنے اوج پر، اپنے ہائیسٹ لیول پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پہنچتی. وہ کون سا لیول ہے؟ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کس زمانے میں مبعوث ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں مبعوث کیا گیا؟ مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں مبعوث کیا گیا، کون سے مکان میں، کون سی کنٹری میں، کون سے ریجن میں؟ وہ ہے ایجپٹ، مصر. اگر آپ گوگل سرچ کر لیں یا کہیں بھی آپ سرچ کریں اور آپ ٹائپ کریں کہ اس زمانے میں مصر کی کیا حالت تھی تو آپ کو ایک ٹرمینالوجی نظر آئے گی. انگلش میں آپ کو یوں ملے گا دا ایجپشن سویلائزیشن، یا فارسی میں اور عربک میں یا حتیٰ اردو میں آپ کو ملے گا تمدن مصر، تہذیب مصر. اردو میں تمدن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک خود تمدن استعمال ہوتا ہے اردو میں، اگر آپ
اردو کی جو ڈکشنریز ہیں اس کو اٹھا کے دیکھیں تو تمدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور تہذیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، لیکن زیادہ بہتر تمدن کا لفظ ہے جو کہ عربک سے لیا گیا ہے اور جو آج رائج لفظ ہے اسلامی دنیا میں۔ وہ کیا ہے؟ تمدن مصر، دا ایجپشن سویلائزیشن، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرودی معاشرے میں مبعوث کیے گئے تو اس وقت تمدن تھا، سویلائزیشن تھی وہاں پر، لیکن اپنے اوج تک نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایجپٹ میں اور مصر میں مبعوث کیا گیا تو تمدن اپنے اوج پہ تھا، سوسائٹی اپنے ہائیسٹ لیول تک پہنچ چکی تھی۔ جب بھی ایک معاشرہ، یہ بہت دقیق نکتہ ہے، جب بھی ایک معاشرہ اپنے ہائیسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں تمدنی معاشرہ۔ چونکہ تمدنی معاشرہ ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ معاشرہ تمدنی معاشرہ ہے، ایک تمدن ہے اس کے اندر؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے احکام اور قوانین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا مصر کے اندر تو آپ دیکھیں جس دین کے ساتھ اور جس شریعت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اس شریعت کے قوانین پچھلے شریعتوں سے کئی زیادہ تھے، تفصیلاً اس ایک تو کوانٹٹی میں بھی زیادہ تھے اور اس کی جزیات بھی زیادہ تھی۔ کس طرح ایک کنٹری کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے اندر مثلا مختلف بند ہوتے ہیں یا ہیڈنگز ہوتی ہیں، پھر اس ہیڈنگز کی بھی سب ہیڈنگز ہوتی ہیں، پھر اس سب ہیڈنگز کی بھی سب ٹاپکس ہوتے ہیں، اتنی تفصیل ہوتی ہے ایک ملک کی کانسٹیٹیوشن اور آئین کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس زمانے میں مبعوث کیا گیا، جس شریعت کے ساتھ مبعوث کیا گیا، اس شریعت کے قوانین اور احکام بہت زیادہ تھے، کوانٹٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے، ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ نتیجہ علماء نکالتے کہ جس معاشرے میں حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا جاتا ہے وہ تمدنی اعتبار سے اپنے بہت اوج پر تھا۔ میں ایک تفصیل دیتا ہوں، کیا مطلب تمدنی اعتبار سے؟ دیکھیں، اگر ہم جب کہتے ہیں کہ ایک معاشرے میں تمدن رائج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں سب کچھ ہے۔ آج کی اگر میں مثال دوں، دیکھیں آپ آج اپنے گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو ہاسپٹل نظر آتا ہے۔ ہاسپٹل اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کے ملک میں ایک میڈیکل سسٹم موجود ہے، ایک ہیلتھ کیئر سسٹم موجود ہے۔ اوکے، آپ دیکھتے ہیں آپ کے ملک میں مثلا آپ جب نکلتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے بینک، ایک بینک نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نظر آتے ہیں۔ آپ کو یہ اس بات کی نشاندہی کرتی کہ آپ کے ملک میں ایک پورا اقتصادی نظام موجود ہے۔ اوکے، آپ دیکھتے ہیں آپ کے ملک میں ایک مختلف سنیماز موجود ہیں اور ٹی وی موجود ہے، ٹی وی کے ڈرامے آ رہے ہیں، فلمیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب آپ کے ملک میں ایک پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری موجود ہے، ایک پورا انٹرٹینمنٹ کا سسٹم موجود ہے تاکہ لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے، ہمیں ہنسایا جائے، رلایا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک پورا انٹرٹینمنٹ سسٹم موجود ہے۔ اچھا، اور کیا آپ کو نظر آتا ہے اپنے ملک میں؟ مثال کے طور پر اوکے، آپ کو نظر آتا ہے کہ یار بہترین، یار پاکستان ماشاءاللہ ڈالنس کے پروڈکٹس، پتہ نہیں فریج بنا رہا ہے اور بہت سارے پروڈکٹس بنا رہا ہے، اور آپ کو مثلا موبائلز نظر آتے ہیں سیمسنگ کے، موٹورولا کے اور نوکیا کے، اور ٹیبلٹس ہیں، اور اس یعنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ٹی ویز آپ کو نظر آتا ہے، اسمارٹ ٹی ویز ہیں، اسمارٹ واچز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، اسمارٹ فریجز آ چکے ہیں ابھی تو۔ اوکے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اوکے، آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، صحیح ہے۔ پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ اقتصاد موجود ہے اور انٹرٹینمنٹ موجود ہے، میڈیکل موجود ہے، یہ سب سسٹمز موجود ہیں اور ٹیکنالوجی کا ایک سسٹم موجود ہے۔ ٹھیک ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور کیا نظر آ رہا ہے؟ مثلا آپ کے ملک میں انرجی ہے، اس کا مطلب انرجی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ سکولز ہیں، کالجز ہیں، اس کا مطلب آپ کے ملک میں ایک ایجوکیشن کا نظام موجود ہے، سسٹم موجود ہے۔ ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ اسپورٹس لے لیں، آپ کرکٹ لے لیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں آئے،
صحیح ہے. اب دیکھیں میں ذہن میں جو آ رہا ہے میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. دیکھیں اسپورٹس موجود ہے, کرکٹ موجود ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کی بہترین ٹیم موجود ہے. اس کا مطلب اسپورٹس بھی آپ کی لائف کا حصہ ہے. یہ سب کچھ جو بھی میں نے نام لیا یہ سب آپ کی لائف کا حصہ ہے. اس کے بغیر آپ کی لائف جو ہے آپ لائف نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے, آپ انٹرٹینمنٹ کے بغیر لائف گزار سکتے نہیں گزار سکتے, پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سنیما کے بغیر لائف ممکن نہیں آج کے زمانے میں. اور کیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, میڈیکل کے بغیر, میڈیکل سسٹم کے بغیر, ٹھیک ہے, لائف ممکن نہیں ہے. اور آپ اسپورٹس لے لیں, دیگر چیزیں لے لیں, ایجوکیشن لے لیں, پورا سسٹم لے لیں, کچھ بھی آپ کے پاس ایک ملکی نظام, ایک حکومتی نظام موجود ہے. مثلا مختلف پارٹیز موجود ہیں, فلاں فلاں فلاں. آپ مثلا الیکشن کا ٹائم آتا ہے, آپ ووٹ دیتے ہیں, تو یہ سب کیا ہے, حکومتی نظام. اس کا مطلب آپ کو حکومتی نظام کی بھی ضرورت ہے. یہ سب آپ کی لائف کا حصہ ہے. تمدن کیا ہے پس؟ تمدن یعنی یہ سب کچھ, جو کچھ آپ کی لائف کا حصہ ہے, چاہے وہ انڈیویجول طور پر ہو, چاہے وہ سوسائٹل طور پر ہو, معاشرتی طور پر ہو, اور جو میں نے ابھی نمونے آپ کو بتائے, یہ سب کچھ جمع ہوتا ہے ایک فارم میں. اس کو کہا جاتا ہے تمدن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تمدنی سوسائٹی میں مبعوث کیا گیا. کہ اس زمانے میں, اگر میں نے کہا نا, آپ گوگل سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا. وہ کیا ہے کہ تمدن مصر, دا ایجپشن سویلائزیشن. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں حکومت فرعون موجود ہے, تمدن فرعونی موجود ہے. آپ دیکھیں فرعون کے پاس سب کچھ ہے. فرعون کے پاس میڈیکل کا نظام موجود ہے, فرعونی حکومت میں ایجوکیشن کا نظام موجود ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری موجود ہے, صحیح, اسپورٹس کا نظام موجود ہے, اور اس کے پاس ایک بہت بڑی آرمی ہے, بہت بڑی فوج ہے اس کے پاس, صحیح ہے, بڑی حکومت ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, انرجی موجود ہے اس کے پاس. بس یہ سب کیا ہے, یہ سب تمدن کہلاتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں یہ سب کچھ اپنی اوج پہ نہیں تھا, بہت چھوٹے چھوٹے لیول پہ تھا. لیکن اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اصلاً یہ ساری چیزیں نہیں تھی, بلکہ ان کو تو مأمور کیا گیا تھا کہ آپ تمدن کی برپائی کریں. کشتی سے اترنے کے بعد ان کو مأمور کیا, اسی وجہ سے وہ 80 شہر بناتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا, یہ سب کچھ نہیں تھا. لیکن یہ سب کچھ ہمیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ملتا ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں, اور سورسز موجود ہیں ان چیزوں کے لیے, البتہ اردو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, انگلش میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ گوگل کریں, یہ سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے. اوکے, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام, اب آپ دیکھیں تقابل حق, اور اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ ہم پہلے کو نام کیا دیا ہم نے حضرت آدم کے زمانے میں, جو تقابل حق و باطل تھا, تقابل فردی بین حق و باطل. دو, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تقابل اجتماعی و سوسائٹل حق و باطل. تین, حضرت ابراہیم کے زمانے میں تقابل حکومتی حق و باطل. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب تقابل حق اور باطل اپنی تمدنی شکل اختیار کر لیتا ہے, تو ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ تقابل تمدنی حق اور باطل. کہ یہ تقابل تمدنی حق و باطل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوتا ہے, اور قیامت تک اب یہی تقابل باقی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پر علمی مباحث ہیں. اب میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ اس خشک, اب ممکن آپ کو خشک لگے, بورنگ لگے, لیکن یہ سب آپ کے انبیاء کا حصہ ہے. جو چیز انبیاء کا حصہ ہے وہ اسے ہمیں بورنگ نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بورنگ باتیں ہیں. نہیں, انبیاء انہی چیزوں میں درگیر تھے, مقابلہ ان کا انہی چیزوں میں تھا. تو ہم ان کو ڈرائی نہ لیں, خشک نہ لیں, ٹھیک ہے. اب میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں ڈیٹیل میں, لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ کیوں آخری زمانے تک, قیامت تک یہی تقابل تمدنی رہے گا. کیونکہ تمدن ایک اجتماعی اور ایک سوسائٹی کا اعلیٰ ترین فارم ہے, ایک اعلیٰ ترین شکل ہے, صحیح ہے. اعلیٰ ترین شکل ایک سوسائٹی کی وہ تمدن کہلاتی ہے, صحیح ہے. کیونکہ تمدن میں سب کچھ ہے, اقتصاد ہے, آرمی ہے, اور سپورٹس ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, سب کچھ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی آپ کی سوچ میں ہے وہ سب تمدن کے اندر آ جاتا ہے. لہٰذا تمدن ہر سوسائٹی کی, ہر معاشرے کے اندر جب ایک تمدن آ جائے, اس کا مطلب یہ اپنی ترقی پہ جا پہنچا یہ معاشرہ.
ظہور امام زمانہ علیہ السلام کا مقصد بھی یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے اور ایک اعلیٰ تمدنی سوسائٹی کا قیام کریں گے. صحیح. اسی وجہ اب اس کو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو قرآن مجید میں کیا نام ہے اس کا؟ قرآن مجید نے کیا نام دیا ہے؟ اس کا نام دیا حیات طیبہ. حیات طیبہ یعنی تمدن الہی، الہی سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن. اب ہم اس بحث میں زیادہ نہیں پڑھتے، میں بس آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ ٹائم آئی تھنک سو اٹس مور دین 30 منٹس. اب اس کو ہم زیادہ طویل طولانی نہیں کرتے، یہیں پر اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. کل مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم پہنچیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، کہ نبی اکرم جب مبعوث ہوتے ہیں تو ان کو ایک جو مأموریت دی جاتی ہے وہ وہی مأموریت ہے کہ باطل تمدن کو ختم کیا جائے اور الہی تمدن کو برپا کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.